میرے ایک بچے نے اپنا اچھا خاصا کاروبار محض اس لیے خراب کر دیا کہ اس کے پارٹنر کا ناک انتہائی بھدا اور ابول ہول کی طرح تھا۔ ایک شام وہ خاصا پریشان میرے ہاں پہنچا۔ الہی خیر، اس کا بنا ہوا تھوبڑا دیکھتے ہی خود بخود میرے منہ سے نکل گیا۔ الیک سلیک اور دست بوسی کے بعد پھٹ پڑا، بابا جی، مجھے لگتا ہے عنقریب آپ کو میرے بارے کوئی اچھی بری خبر سننے کو ملے گی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور وہ بتاؤ جس کی وجہ سے تمہارے دماغ میں ایسا خناس گھس آیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے اٹک اٹک بولا، وہی ملک سردار کا پرانا قصہ۔ سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں آلۂ قتل سمیت علاقہ تھانہ میں اس کے قتل کے ضمن میں اقبالی بیان لکھوا رہا ہوتا، مگر آپ کی دعا کی برکت تھی کہ میں بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے ادھر نکل آیا۔ پوری بات بتاؤ، میں نے تلخی سے اسے حکم دیا۔ ابھی سپہر کی چائے سرخنے میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ وہ وقت سے کچھ پہلے برانڈت روڈ سے پرچیزنگ کر کے واپس آ گیا۔ گرمی پسینہ سے اس کا چہرہ لال و لال ہو رہا تھا۔ پہنچتے ہی وہ صوفے پہ ڈھہ گیا۔ میں نے چائے پانی کا پوچھا، اس نے ہاں نہ میں کوئی جواب نہ دیا تو میں نے خود ہی اس کے لیے چائے بنانی شروع کر دی۔ اب اس سے مخاطب ہوا، اٹھو، منہ پہ پانی کا چھینٹا لگا لو، اتنی دیر میں چائے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی ہی واپس نکل آیا، جیسے واش روم میں ہاتھ منہ دھونے نہیں، محض گیلے کرنے گیا ہو۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ میں بات چیت کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھتا، بلکہ کسی باادب بچے کی طرح سر اور نظریں جھکائے رکھتا ہوں۔ کہ آپ نے ایک بار نصیحت کی تھی، بزنس پارٹنر اور لائف پارٹنر کے روبرو باادب باملاحظہ کا نمونہ بن کے رہنا چاہیے، کہ یہ دونوں جب چاہیں ٹانکا جوڑ یا توڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری خاص وجہ ان کے چہرے کا وہ حصہ ہے جس سے انسان کا وقار، بھرم اور عزت کا معاملہ قائم رہتا ہے، جسے میں بسد کوشش بھی ایک نظر دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں نظریہ ضرورت کا فلسفہ بھی کچھ کام نہ آیا۔ میں نے کچھ گڑبڑ محسوس کرتے ہوئے یوں ہی انچاہے میں اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو ناک خاصا پھولا ہوا اور سرخ آلو بخارا کے مانند دکھائی دیا۔ ایک دم مجھے نیپولین یاد آ گیا، جس نے مصر میں ابو الہول کے مجسمے کا ناک تڑوا دیا تھا کہ یہ خاصا بھدا ہے، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا جانے کیا ہوا، میرا دماغ ایک دم الٹ گیا۔ اب میرا ارادہ کہ کسی طرح میں اس کے عجوبہ ناک کا قصہ پاک کر دوں اور اللہ کی معصوم مخلوق کو اس کے آزار سے آزاد کروا دوں۔ اس ڈائناسور کی نازک اندام بیوی، جس کا پورا وجود اس کے ناک کے حجم سے بھی کہیں کم ہے، اور میں خود جو عرصہ 3.5 برس سے کئی بار اسے یا کم از کم اس کے ناک کو سبوتاش کرنے کے منصوبے پہ سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں، مگر ہنوز کوئی ایسا آبرومندانہ طریقہ دریافت نہ کر سکا جس سے میری عزت سادات پہ بھی آنچ نہ آئے اور موذی ناک کا پلیتھن بھی ہو جائے۔ میں اس کی ہرزہ سرائی سے جب خاصا بیزار ہو چکا تو ڈرتے ڈرتے پوچھا، شاہ صاحب، مقتول کہاں ہے اور آلۂ قتل؟ ہڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں نہیں بابا جی، ابھی میں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ اپنے دفتر جدھر وہ پاجی ناک والا دھرا تھا، کوشش کے باوجود کوئی ایسا اوزار دکھائی نہ دیا جسے اس مقصد کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہو، سوائے سنگ سفید کے ایک پیپر ویٹ کے، مگر وہ اس کے منحوس ناک سے بہت زیادہ قیمتی اور کارآمد تھا۔ پیپر نائف سے تو موم کا ناک تک چھیلا نہیں جا سکتا، گینڈے کے ناک کا کیا بگاڑا جا سکتا ہے؟ میں نے اگتے ہوئے پھر پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ موذی ناک ابھی چہرے اور چہرہ نیچے اپنے جسم کے ساتھ سلامتی میں ہے؟ جی ہاں، میری بدقسمتی کہ موقع بھی ملا مگر کوئی اوزار ہاتھ نہ لگا۔ سچ پوچھیں تو میں اس پریشانی میں یہاں آیا تھا۔ آپ میرے بابا ہیں، کچھ میری دستگیری فرمائیں گے۔ دیکھا، آپ نے ناک اس کے پارٹنر کے چہرے پہ ہے، تکلیف اس سید زادے کو ہے، اور ایسی بیزاری اور نفرت کہ وہ اسے پار کرنے کا کوئی محفوظ اور شریفانہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس نیک کام میں میری دستگیری کا بھی طلبگار ہے۔ میں اس کے مسئلے کو خوب سمجھتا ہوں۔ اس ناک سے شاہ صاحب کا تعلق اور دشمنی بہت پرانی ہے۔ ان کے والد مرحوم بھی ناک والے کے ابا جنت مکانے کے کاروباری پارٹنر تھے۔ آگے پیچھے دونوں کے ابوؤں کا ارتحال ہوا تو غیر محسوس انداز میں یہ دونوں اسی کاروبار میں اپنے اپنے مرحومین کی جگہ پہ آ بیٹھے۔ گویا اس حادثہ نما واقعہ میں
یہ ہولناک ناک میرے بچے شاہ صاحب کو کاروباری وراثت میں ملا۔ شاہ صاحب کا اصل مسئلہ ناک نہیں، ان کا جبلی جانور اور ایک خاص طبع طبیعت تھا، جس کا ذکر پہلے کہیں ہو چکا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ اپنے بچوں کی شادیاں بیاہ بہت دیکھ بھال اور چھان پھٹک کے بعد کرتے تھے۔ ان کے باندھے ہوئے بندھن بڑے مضبوط اور بابرکت بھی ثابت ہوتے۔ گو ہمارے بزرگ بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، مگر ان کے ہاں باطنی علم، تجربہ، مشاہدہ فراواں ہوتا تھا۔ وہ ماتھے پڑھ لیا کرتے تھے۔ انسانی فطرت اور اس کی جبلت پہ ان کی پوری پوری نظر ہوتی تھی۔ وہ ظاہری خوبصورتی، دولت و حشمت، قد کاٹ، رنگ روپ کی بجائے سیرت، نیت و نگاہ، غیرت و حیا اور فریقین کی مزاجی طبعی ہم آہنگیاں ملاحظہ میں لاتے تھے۔ جائیداد، زمین، جانور اور ہتھیاروں کی خرید و فروخت، دوستیاں، دشمنیاں اور رشتہ داریاں نبھانے میں بڑی وزاداریاں دکھاتے تھے۔ خراٹوں کے بعد دراصل میرے اپنے بابا جی کے ذکر سے نکلی تھی کہ وہ کلی کے باہر بچھی کھاٹ پہ ذرا کی ذرا لیٹے کہ باہر کا موسم بڑا خوشگوار تھا۔ پولی پولی ہوا میں بڑی سجل سی ٹھنڈک اور خوشبو تھی۔ بابا لیٹتے ہی ہلکے ہلکے اللہ ہوٹے لینے لگے۔ عابد، شب زندہ دار، اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ وقت کے لیے کمر سیدھی کرنے کی غرض سے آنکھیں موند دراز ہو لے، اس حالت میں ناک منہ سے خارج ہوتی تنفس کی آوازیں اللہ ہوٹے اللہ ہو کہلاتی ہیں، اور یہ اللہ ہو دوسروں کے لیے بدمزگی اور تفنن کا باعث نہیں، بلکہ انتہائی رحمت و برکت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم خود اپنے بڑے بابا جی کے اللہ ہوٹے مزے لے لے کر سنا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے کہ جو کوئی کسی ولی اللہ کے اللہ ہوٹے سن لے، وہ بھی کبھی اللہ ہوٹے لینے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب میں بابا جی کی پائنتی کھڑا اللہ ہوٹے سن رہا تھا۔ لیٹنے سے پیشتر انہوں نے نہ تو کوئی سونے جاگنے کا حکم دیا اور نہ ہی کسی اور مصروفیت کا ذکر فرمایا تھا۔ سفر اور بیتی شب کا جگراتا، انگ انگ میں تھکاوٹ، اوپر سے گھر کے گھی کے پراٹھے، دیسی لسوڑوں کا اچار، تازہ تازہ مکھن اور چاٹی کی لسی۔ چاٹی کی لسی تو بوٹی کے نشے سے 15 گنا زیادہ سریلی ہوتی ہے۔ پیٹ میں پہنچتے ہی لسی ہوش و حواس سوت کر کے رکھ دیتی ہے۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ گھوڑے گدھے سب کچھ بیچ باچ کر بس سوتا ہی رہے۔ ایسی سچی پکی نیند اور خانہ خراب خمار، ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں یہ حشر تک ہی نہ کھینچ لے۔ علی صبح اس دیہاتی لسی کے خمار پیدا کرنے والے محرکات پہ گہری توجہ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ محض دہی دودھ بلونے ہی کا کمال نہیں، کچھ اور لوازمہ بھی ہیں جن کے تشرفات روحانیہ سے مستی اور غنودگی کی کیفیات عود آتی ہیں۔ اس برکت اور صحت والی لسی میں اس ظہور سمے کے نور کی شفائیت بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ دھیمی دھیمی ٹھنڈک، مہر جہاں تاب کی وہ نوخیز کرنیں، شعائیں اور لہریں بھی جو حیات خیز ہی نہیں، حقانیت اور روحانیت کا سرچشمہ بھی ہوتی ہیں۔ چکی کے آہنی قطب کے مانند اس کی چوبی مدھانی بھی ایک ابدال ہی ہوتی ہے، نیچے بحر نور، اوپر گرفت طور، مابین تسمہ منصور اور ترابی ماٹ میں محصور۔ جب کوئی مسئلہ حور اس اللہ ہو کے سرمدی آہنگ پہ ماٹ میں رڑک کے لگاتی ہے، تو ایسی لسی نوش کر کے جو نیند یا خمار اترتا ہے، یہیں وہ اللہ ہوٹے اپنی سرمدی بہار دکھانا شروع کرتے ہیں، جو خاصان خاص کا ہی خاصا ہوتے ہیں۔ لسی کا خمیر دہی میں ہوتا ہے اور دہی کا خمیر دودھ سے تیار ہوتا ہے۔ سویا ہوا خود نہ جاگے تو اس کے سوئے ہوئے بھاگ بھی نہیں جاگتے۔ شیر آتش خیز میں یخ بستہ جاگ نہ جگے تو وہ کبھی دہی نہیں بنتا، جو نہ تو سراپا سیال ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل سقال محال، ناخن پٹھے کی مانند گوشت نہ ہڈی۔ سر میں ہلکا سا سرور کا سودا سمایا، بے سکت ہو کے پاؤں ذرا لڑکھڑایا تو میں پائنتی کی جانب سرک کر بابا کے پاؤں سے ٹک کر پڑ گیا۔ بابا جی کے ہلکے ہلکے اللہ ہوٹوں میں عجیب جھولنے کا مزہ تھا۔ ہوٹے مایا پینگ چڑھایا، کڑیوں منڈیوں ہٹ جاؤ، راجے کی بیٹی آ گئی جے۔ بچپن کے جھوٹے مایا جو چارپائی پہ بیٹھے لیٹے ابا جی کے پاؤں پہ بیٹھ کر لیا کرتے تھے اور پھر خود بھی اپنے بچوں کے بعد پوتوں اور نواسے نواسیوں کو بھی دیے،
ਹੋਟੇ ਮਾਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਾਟੇ, ਮਾਇਓ ਬੁੱਢਿਓ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਜੇ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਕਾ ਬਾਕਾ ਤਲੀ ਤਲਾਕਾ, ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ, ਕਾਕੇ ਮਾਰੀ ਚੀਖ, ਕਾਕਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮਸੀਤ। ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਬਾਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਟੇਗੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਟੇਗੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਖੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਟਾ, ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ, 7 ਭੈਣਾਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਾਲੀ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬਾ ਬੋ, 80 90 ਪੂਰਾ 100, 100 ਗਲੋਟਾ ਤਿੱਤਰ ਮੋਟਾ, चल मधारी पैसा खोटा। इसी तरह और भी कई सुखन थे जो बच्चे वाले घरों में जुबान ज़द आम थे। बच्चों के लिए हूटे माया और 9 उम्रों के लिए झूले पींगे पंगोड़े, सावन की महकती हुई रुतें, घुंघरू घटाएं, छाछों बरसती बरसातें, आमों के बाग, जामुनों के जखीरे, कोयले, कुमरियां, अंदलीबे, हरियल तोते, मस्तियाँ, तरंगे, उमंगें, क्या कुछ न था। अब कहीं इसका अशरे अशीर भी नहीं है। यही कुछ अपनी उम्र अकल के मुताबिक सोचता खोजता जाने कब कहीं नींद की किसी गली में निकल लिया, जिधर पत्थर ही पत्थर, सिलें ही सिलें। क्या देखता हूँ, मैं एक ढिलवानी पतली सी गली में उतरता जा रहा हूँ। पीछे से बाबा सुबहान अल्लाह की आवाज गूंजती है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बच्चा, पीछे मुड़कर न देखना, सिलवट्टा हो जाओगे। तलवार की अन्नी, हीरे की कन्नी। कहते हैं कि हीरे जवाहरात को हासिल करने से कहीं बेहतर है कि इंसान खुद इन जैसी सिफात अपने अंदर पैदा कर ले। फतेह खान दुनिया और इसकी आसाइशों का कुछ ज्यादा तालिब नहीं था। असील पहलवानों फनकारों की तरह पेशावर जंगबाज भी ज्यादातर मुतवक्किल, कनात पसंद और हाल मस्त होने के साथ साथ जुबान, किरदार और तलवार के भी धनी होते हैं। वफादारी बशर्ते उस्तवारी ही उनका पहला पहला और आखिरी सुनहरी उसूल होता है। मगर फतेह खान में ये खसूसियात कुछ ज्यादा ही थी। उसने अपने मोहसिन और उस्ताद ठाकुर खुशबीर सिंह की तवक्कुआत से कहीं आगे बढ़कर अस्करी मैदानों में कामयाबियां हासिल की थी। सिख बड़ी दलेर और जंगजू कौम है। सच्चे सिख की कमर में कृपान की मौजूदगी उसके अंदाज़े फिक्र की निशानदही के लिए काफी है। बहादुर इंसान में दीगर खूबियों के साथ एक नुमाया खूबी ये भी होती है कि वो बिला तमीज़ व तखसीस अपने मुकाबिल के बहादुर दिलेर इंसान की इज्जत व कदर करता है, चाहे जाए कि वो जाने दुश्मन ही क्यों ना हो। इसी तरह ये उस्ताद शागिर्द भी मजहबी, इलाकाई और लिसानी फासले होने के बावजूद इंसानी और फन हर्ब की मुश्तरका कदरों की वजह से एक दूसरे के बेहद करीब व अजीज थे। एक साथ खाना पीना, एक ही दिमाग से सोचना, इसी मेहरबान की खुसूसी काविशों और तवज्जो से अब वो उस मुकाम पे था कि राजा धनपत राय न सिर्फ इस पे बेपनाह एतमाद करता बल्कि उसे अपना मुश्किल कुशा भी समझता था। उसे न जाने कैसे एहसास हो गया था कि फतेह खान अपने नाम के मानिंद उसके राजपाट और शुभ शोहरत के लिए फतेहमंदी का निशान है, और ये भी कि मुसलमानों और ख़ास तौर पे फतेह खान के कब्ज़े में ऐसी शक्तियाँ हैं वो उनसे बड़े बड़े काम ले सकते हैं। इधर कदरदान मर्दम शनास राजा अपने सेनापति खुशबेर सिंह को बड़ी कदर की निगाह से देखता था कि वो और उसका शागिर्द राजा, राजपाट और प्रजा के लिए इज्जत, हिफाजत और एतमाद का निशान है। सेनापति उसका उस्ताद ठाकुर खुशबेर सिंह खूब जानता था कि इसकी बीवी इंतकाल कर चुकी है। 2 बेटे हाशिम खान और कासिम खान अपनी बूढ़ी नानी के पास रहते हैं, और ये भी किसी हद तक मालूम था कि इसका बूढ़ा ससुर अफगानी बाबा पताला खोजा है, जो किसी ध्यान ज्ञान के सिलसिला में कहीं मगन है। ये भी कि इसके हाथों, बाजुओं और पांव तले धरती अपने वजूद को खोल देती है। पत्थर पहाड़ उसे गोद भर लेते हैं। उधर राजा धनपत राय भी ज्ञानी, ध्यानी, बुद्धिमानों पे खूब विश्वास धरने वाला मनुष्य था। फतेह खान को जयपुर में बराजे कई रोज गुजर चुके थे। सास की बीमारी, बुढ़ापे के अलावा
بڑے بچے ہاشم خان کے پراسرار حالات نے جو رخ اختیار کیا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس وقت تک واپس اپنے جتھے میں نہ جائے جب تک گھر کے حالات سے مطمئن نہ ہو جائے۔ ایک اور خوشگوار سی تبدیلی جو سسر کی جانب سے عطا ہوئے قیمتی پتھروں اور ان سے ان دیدن ملاقات سے حاصل ہوئی تھی، وہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ ان سے جو روزانہ نماز فجر کے بعد غائبانہ ملاقات اور بات چیت ہوتی تھی، اس کا مزہ اور کیفیت بھی کچھ جداگانہ سی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وہ سارا دن ایک عجیب سے انبساط میں لہرتا رہتا، جیسے ہلکی ہلکی کافوری تہ نے اس کے وجود کو اپنے نکہت آمیز حصار میں لے لیا ہو۔ خوشبیر سنگھ نے کارندہ بھیج کر فتح خان کو بلا بھیجا۔ تھا تو وہ اس کا افسر، مگر حقیقت میں وہ اس کا محسن، استاد اور دوست بھی تھا۔ اس مقام تک پہنچنے میں وہی تو تھا جس نے اس کا ساتھ دیا۔ اب ملاقات پہ تمام حالات و واقعات مینوان اس کے روبرو کر دیے۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کی عجیب و غریب باتوں پہ غور کر رہا تھا، مثلاً اپنے نواسے کو طرح طرح کی مٹھائیاں، پکوان کھلانا جو ادھر کہیں دستیاب نہ تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو دکھائی نہ دینا، کھیلنے کے لیے قیمتی پتھر کے کنچے اور خاص طور پہ وہ نایاب جواہر جو فتح خان کے پاس تھے، جن کے بارے میں جوہری بازار جواہرات کی کٹائی پالش والے حسیب فارسی المعروف ہسو کٹائی والے کی رائے تھی کہ ایسے نایاب بیش قیمت جواہر تو کسی راجا کے خزانہ میں بھی نہیں ہوں گے۔ اس ملاقات میں فتح خان نے چمڑے کی تھیلی سے وہ 4 دانے پتھروں کے نکال کر ٹھاکر خوشبیر سنگھ کی ہتھیلی پہ دھر دیے۔ ان کی چون اور خوش رنگی سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ کئی ایک لمحے وہ مسحور سا انہیں تکتا رہا، پھر نظریں ہٹائے بن بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اس جوہری بازار والے ہسو کٹائی والے نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ وہ انہیں مختلف زاویوں سے دیکھنے تولنے لگا، تھوڑی دیر بعد تھیلی میں ڈال کر واپس دیتے ہوئے پوچھنے لگا، ہسو کے علاوہ کسی اور کو بھی ملاحظہ کرائے؟ نہیں، میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، میں فقط اتنا جاننا چاہتا تھا کہ یہ معمولی پتھر ہیں یا کوئی خاص۔ فتح خان، میں کوئی پارک یا جوہری تو نہیں، البتہ اچھے برے منچ اور خاص و عام نگین و مانگوں کی پہچان ضرور رکھتا ہوں۔ یہ انمول جواہر ہے، ایسے تو کسی راجہ مہاراجہ کے جگن جوش یا مکٹ مالا میں بھی نہیں دیکھے۔ میری مانو تو انہیں خوب نگہداشت میں رکھو، اور ہاں، اس جگہ اور مکان میں رہنا اب تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں موقع دیکھتے ہی مہاراجہ سے بات کروں گا اور تمہارے کنبے کے لیے کسی اچھی سی رہائش کا انتظام ہو جائے گا۔ اب وہ اسے رخصت کا اذن دیتے ہوئے پوچھنے لگا، اس طرح کے اور کتنے دانے تمہارے بیٹے کے پاس ہیں؟ ہیں تو بہت سے، مگر وہ شاید ان جیسے نہیں، بچوں کے کھیلنے والے کنچوں کی طرح کے چھوٹے گول گول، لیکن وہ کانچ کے ہرگز نہیں۔ آپ چاہیں تو میں وہ بھی لا کر دکھا سکتا ہوں۔ ٹھاکر خوشبیر سنگھ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں لانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اسی بہانے میں تمہارے خوش نصیب بیٹے سے بھی مل لوں گا اور گھر بھی دیکھ لوں گا۔ فتح خان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اسے ساتھ لیے گھر کی جانب نکل آیا۔ عجیب اسرت زدہ مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ جامع مسجد، درگاہ شریف، مسلم ہوٹل اور سرائے مکتب و مدارس، قبرستان اور بازار وغیرہ اسی علاقے میں واقع تھا۔ اسی لیے سروں پہ ٹوپیاں، شانوں پہ رومال، انگرکھے کرتے اور کھڑے پاجامے جا بجا دکھائی دے رہے تھے۔ ایک پتلی سی گلی کے نکڑ پہ چھوٹا سا پرانا مکان، جس میں چند اشرے مہینے تو رہا جا سکتا تھا، مگر ایک مدت مدیر رہنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ پرانی سی سرخ و سفید بڑھیا نے پوپلی سی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ اس دوران ایک چھوٹا سا بچہ کہیں سے نکل کر اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یہ قاسم خان تھا۔ ملی جلی پشتو فارسی میں فتح خان نے قاسم خان سے ہاشم خان کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ صبح کا گھر سے نکلا ہوا ہے۔ فتح خان نے حسب مقدور اس کی خاطر تواضع کی، پھر اندر کمرے میں چلا گیا تاکہ وہ قیمتی کنچے لا کر اسے دکھا سکے، مگر وہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس پلٹ آیا اور باہر دالان میں بیٹھی ہوئی اپنی ساس سے پوچھنے لگا۔ ٹھاکر خوشبیر سنگھ پشتو میں ہونے والی اس گفتگو کو تو کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن اتنا ضرور جان گیا کہ بات بچے ہاشم خان اور کنچوں کی ہو رہی ہے۔ خیریت؟ فتح خان تشویش بھرے لہجے میں بتانے لگا،
میری ساس کہہ رہی ہے کہ ہمارے ادھر پہنچنے سے کوئی 10 منٹ پہلے ہاشم خان بری طرح بھاگتا ہوا آیا اور بغیر کچھ کہے سنے سیدھا اندر پچھلی کوٹری میں گھس گیا۔ اس سے پیشتر کہ اس کی اس حرکت پہ کوئی گرفت کی جاتی، وہ کنچوں کی تھیلی اٹھائے باہر بھاگ نکلا۔ اس کی نانی تو اٹھنے بیٹھنے سے معذور محض آوازیں دیتی رہ گئی۔ اگر آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں تو اسے کہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اور پھر مجھے اس کے ٹھکانوں کا بھی پتہ ہے۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس تھیلی میں وہ قیمتی کینچے ہی ہوں گے جن کا ذکر تم مجھ سے کر چکے ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ تم نے ان کی حفاظت کا کوئی معقول بندوبست کیا ہوگا، لیکن بچے کا تھیلی کو اتنی آسانی سے باہر لے جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ میں خود از حد حیران ہوں کہ اس تھیلی کا پتہ کیوں کر چلا، جبکہ اس کی نانی کو بھی خبر نہیں کہ میں نے یہ تھیلی کدھر چھپا رکھی ہے۔ ادھر ادھر درگاہ کے آس پاس، مدرسے کے میدان میں، امام بارگاہ کے اندر باہر، ہر جگہ دیکھا، مگر وہ چھلاوا کہیں نظر نہ آیا۔ ٹھاکر خوشبیر سنگھ نے قدرے مایوسی اور تنبیہ کے لہجے میں اسے سمجھایا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، مگر تمہیں تو احتیاط اور اس پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ادھر فتح خان اپنے تئیں سوچ رہا تھا کہ اس بے ڈھنگے بچے نے پتہ نہیں کہاں کہاں شرمندہ کروانا ہے۔ ٹھاکر خوشبیر سنگھ کے رخصت ہونے کے بعد وہ رنجیدہ خاطر سا مزید اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ وہ اب اس سے سخت سرزنش کرے گا۔ شام کے سمے تھکا ہارا گھر پہنچا تو ہاشم خان نانی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا اس کے کوسنے سن رہا تھا۔ باپ کو آتے دیکھ کر چھلانگتا ہوا پچھلی کوٹری میں گھس گیا۔ اندر اسے پکڑنے کے لیے جانے لگا تو ساس نے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، کیوں اس کا خون خشک کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یہاں میرے پاس بیٹھ، میں تجھے بتاتی ہوں سارا قصہ، پھر جو چاہے کرنا۔ ہاشم خان نے مجھے بتایا ہے کہ وہ درگاہ شریف کے باہر میدان میں ہم جولیوں کے سنگ کھیل رہا تھا کہ اچانک مجھے دور کھڑے نانو دکھائی دیے جو اشارے سے مجھے بلا رہے تھے۔ وہاں گیا تو نانو نے پوچھا، تم کنچوں سے کیوں نہیں کھیلتے؟ میں نے بتا دیا، بابا نے میرے کنچے چھین لیے ہیں۔ نانو نے خفا ہوتے ہوئے حکم دیا، بھاگا بھاگ گھر جا، پچھلی کوٹری میں اناج کے بھورے میں کنچوں کی تھیلی دبی پڑی ہے، نکال کر لا اور ادھر میرے سامنے بیٹھ کر کھیل۔ جب کھیل چکو تو تھیلی ادھر برگد کے نیچے جڑوں میں رکھ جایا کرو، وہاں یہ محفوظ رہے گی۔ اب وہ پوچھنے لگے، تم نے کینچے چھینے یا اس سے چھپانے کی کیا ضرورت محسوس کی تھی؟ تم جانتے ہو کہ یہ اس کے نانو نے بچے کو کھیلنے کے لیے دیے ہوئے تھے۔ فتح خان بوڑھی بیمار اور موٹی عقل و سوچ کی حامل ساس کو کیا جواب دیتا؟ وہ کنچوں کو معمولی کانچ کی گونیاں سمجھے ہوئے تھے، جبکہ وہ قیمتی بیش قیمت پتھر تھے۔ وہ ٹال مٹولا کر کے پچھلی کوٹری میں پہنچ گیا۔ کھاٹ پہ کھڑی چادروں میں گھسے ہوئے بچے کو بڑے پیار اور پچکار سے باہر نکالا، میٹھی گولی اس کے منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے نانو کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ تم نے تو آج بھی بڑھیا سا کھانا اور مٹھائیاں کھائی ہوں گی۔ اس نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ اچھا، اب بتاؤ وہ کنچے کہاں رکھے ہیں؟ نانو نے کہا تھا وہ تیرے کھیلنے کے لیے ہیں، کھیلنے کے بعد انہیں پیڑ کے نیچے رکھ دیا کرو۔ میں انہیں درگاہ والے میدان میں پیڑ کے نیچے رکھایا ہوں۔ اب وہ اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آنن فانن وہاں برگد کے نیچے پہنچا تو تلاشی بسیار کے باوجود وہ تھیلی کہیں دکھائی نہ دی، تو وہ جھنجھلایا ہوا پوچھنے لگا، بتاؤ کہاں رکھی تھی تھیلی؟ یہاں تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتا؟ بس منہ بسور کے رہ گیا۔ فتح خان بھی کچھ سوچ کر مصلحتاً خاموش ہو رہا۔